فصل فی کرامات الاولیاء والصالحین، اولیاء اللہ اور نیک بندے صالحین کی کرامتوں سے متعلق یہ بیان۔ حدیث نمبر 772 772 عن عائشة رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا قالت ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کان نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابہ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، ام المؤمنین عائشہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہے، انہوں نے کہا کہ ان ابا بکر الصدیق کان نحلا، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 20 وسق کھجور دینے والے درخت ان کے لیے ہبہ کر دیے۔ ہبہ کہتے ہیں نا، ہبہ الگ ہوتا ہے، یعنی آدمی کے انتقال کر جانے کے بعد جو ملتا ہے وہ وراثت ہوتا ہے۔ ہبہ کہتے ہیں کوئی باپ اپنے اولاد کو یا کوئی شخص کسی کو ایز اے گفٹ دے دے، اپنی زندگی میں دے دے، پورا یہ آپ کا ہی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شہر کے باہر، شہر مدینہ، سٹی آف مدینہ کے باہر ان کا ایک باغ تھا، اس میں سے انہوں اپنی بیٹی ام المؤمنین عائشہ کے لیے اتنے کھجور کے درخت ان کے نام کر دیے تھے، ان کو دے دیے تھے جس سے 20 وسق کھجور نکلتا۔ وسق کتنا ہے؟ 240 kg کا ایک وسق ہوتا ہے، 240 کلو گرام کا ایک وسق ہوتا ہے، تو اس میں 20 وسق نکلتے ہیں، تو کتنا ہو گیا بھائی؟ 4800 کلو۔ 4800 کلو کھجور نکلا، اتنے یعنی درخت دیے، درخت پہ کے کھجور بولے یہ کھجور آپ کے رہیں گے، اس طرح سے ان کو فرما دیے۔ لیکن ام المؤمنین عائشہ کیا کیے تھے؟ ہبہ کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ قبضہ بھی لے لینا، جب کسی نے دیا ہے تو آپ اس کو کسٹڈی میں لے لینا، اگر کسٹڈی میں نہیں لیے اور دینے والا گزر جائے تو پھر وہ آپ کی ملکیت نہیں رہتی ہے، جی وہ پھر وراثت ہو جاتی ہے، جیسا کہ یہ حدیث شریف میں سمجھ میں آ رہی بات۔ تو ان کو دے دیے تھے۔ فلما حضرته الوفاء، جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کے قریب ہے اور بالکل وفات کے قریب آ گئے، قال، انہوں نے فرمایا، واللہ یا بنی ما من الناس احد احب الی غینا بعدی منکی ولا اعز علی فقرا بعدی منکی۔ فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی، ام المؤمنین عائشہ سے بات کر رہے ہیں، اے میری بیٹی، میرے بعد اگر کوئی زمین پہ اچھا، خوشحال، مالدار اور کھلے ہاتھ کے ساتھ جیے، اگر میں کوئی پسند کرتا ہوں تو سب سے زیادہ تجھے پسند کرتا ہوں، کہ تیرا ہاتھ کھلا ہو اور تو خوش رہے، یہ میری خواہش ہے، جی۔ یا پھر اگر کوئی غریب ہو جائے تو مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوگی، کسی کا ہاتھ تنگ ہو جائے اور غریب ہو جائے، مجھے اتنی تکلیف کسی کے غریب ہونے پہ نہیں ہوگی جتنا کہ آپ کے کیا کہتے ہیں غریب ہونے پر مجھے احساس ہوگا۔ ام المؤمنین عائشہ سے اپنی بیٹی سے بات کر رہے ہیں، جی۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُ کی جادہ 20 وسقا، میں 20 وسق کھجور دینے والے جو ہے کھجور درخت پہ کے کھجور جو ہے میں نے آپ کو دے دیا تھا۔ فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ، اگر تم جاتے اور وہ جا کر، اے عائشہ اگر آپ جاتے اور وہ کھجور اتروا لیتے، درختوں پہ سے اگر اتروا لیتے اور اپنے کسٹڈی میں لے لیتے تو وہ آپ کا ہی ہو جاتا، مگر آپ تو نہیں کروائے، مطلب اس کو نہ جھاڑوں پہ سے کھجور نیچے اتارے نہ اپنے کسٹڈی میں لیے۔ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ، اب میں انتقال کر جا رہا ہوں، ابھی وہ آپ کسٹڈی میں نہیں لیے تو اب یہ وراثت ہو جائے گا، اب یہ وراثت ہو جائے گا۔ وَإِنَّمَا هُوَ أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، پھر فرماتے ہیں تو وہ تو دیکھو اب آپ کے دو بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، بس آپ اس کو اللہ کی کتاب کے مطابق، جیسا قرآن میں آیا نا، ان کو اتنا حصہ ملے گا، ان کو اتنا حصہ ملے گا، اس حساب سے اب آپ کو تقسیم کر لینا پڑے گا۔ آپ لے لینا تھا، نہیں لیے تو اب یہ وراثت کا مال ہو جائے گا۔ آپ کے 2 بھائی ہیں اور 2 بہن ہیں، کلام اللہ، کتاب اللہ، قرآن کے مطابق اس کو تقسیم کر لینا۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں فقلت یا ابتی، ابا جان، واللہ لو کان کذا وکذا لترکتہ، ابا جان آپ کیوں سوچتے ایسا، اتنا نہیں اور بھی بہت بہت زیادہ ہوتا تب بھی میں ترک کر دیتا ہوں، میرا دم پیسوں میں نہیں ہے، پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، مگر ایک سوال یہ ہے، انما ہی اسماء فمن الاخری، 2 بھائی ہے، بہن ایک اسماء ہے، تیسری بہن کون ہے؟ ابھی تک بھی آپ یہی نام سنے نا، دو بہنیں ہیں، بڑی اسماء ہیں اور چھوٹی عائشہ ہے رضی اللہ عنہن، جی 2 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں، عبد الرحمن اور محمد، جی ٹھیک ہے۔ یہ 2 بھائی 2 بہن ہیں، یہ تیسری بہن کہاں سے آ گئی؟ یعنی میری دوسری بہن، یعنی آپ کی تیسری بیٹی کہاں سے آ گئی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذو بطن خارجہ،
ذو بطن بنت خارجہ، خارجہ کی بیٹی کے پیٹ میں جو ہے، جی خارجہ حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف ہوتے، تو وہ جو حبیبہ بنت خارجہ میری وائف کے پیٹ میں جو ہے وہ آپ کی تیسری بہن ہے۔ اراہا جاریہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بیٹی ہی ہوگی، دیکھنا وہ بیٹی ہی ہوگی۔ فولدت ام کلثوم، فرماتی ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ، جب بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ایک عرصے کے بعد جب وہ پیدائش ہوتی ہے تو واقعی میں بیٹی ہوتی، ان کا نام ام کلثوم رکھتے، ان کا نام ام کلثوم رکھتے۔ تو یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر تھی، آپ کی نگاہ تھی کہ آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ بیٹا ہونے والا ہے یا بیٹی ہونے والی ہے۔ اور یعنی مال وراثت، ابھی بچی پیدا نہیں ہوئی لیکن اس سے پہلے مال وراثت کیسا تقسیم کرنا وہ بتا دیے، مطلب اتنا پکا تھا کہ بیٹی ہی ہونے والی ہے۔ اب ان کے بارے میں لکھ لیجئے، بنت خارجہ کے بارے میں، نام ہے آپ کا حبیبہ، حبیبہ بنت خارجہ الخزرجیہ، حبیبہ بنت خارجہ الخزرجیہ الانصاریہ۔ کتابوں میں بعض جگہ آپ کا نام ملیکہ بھی لکھا گیا ہے، ملیکہ بھی لکھا گیا ہے، لیکن اکثر محدثین کا یہ کہنا ہے کہ یہ نام غلط ہے، صحیح نام حبیبہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بھی صحابیہ ہے اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ رہی ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر جانے کے بعد پھر آپ کی شادی خبیب بن اساف سے ہوئی، وہ بھی ایک صحابی ہے خبیب بن اساف رضی اللہ عنہ، آپ کی شادی پھر ان سے ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد۔ اور حضرت حبیبہ بن خارجہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ وفات مجھے نہیں ملی۔ ٹھیک ہے، رواہ مالک والطحاوی والبیہقی۔